امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں یہ حدیث لائے ہیں، حدیث بالکل صحیح ہے۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ ایک تابعی ہے، ان کا نام ہے شفیع الاصبحی۔ وہ کہتے ہیں شفیع الاصبحی کیا کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں مدینہ گیا تو دیکھا ایک آدمی کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بولے ابو ہریرہ ہے۔ کس کو گھیرے ہیں لوگ؟ ابو ہریرہ کو گھیرے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ نبی کی حدیث کا متوالا ہے، یہ اس امت کے اولین اہل حدیثوں میں سے ہیں، یہ حدیث کو پڑھنے پڑھانے والوں میں سے ہیں، یہ حدیث کو پھیلانے والوں میں سے ہیں۔ اور محبت دیکھو صحابہ کی، تابعین کی حدیث سے کہ ابو ہریرہ کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ارے بھائی کیوں ان کو گھیرے ہوئے ہو؟ یہ کون ہستی ہے؟ کوئی بادشاہ ہے کیا؟ کوئی بڑے آدمی ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا نہیں، یہ ابو ہریرہ ہیں، یہ نبی کے وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دلا کر یہ کہتا ہوں، مجھے تم اللہ کے رسول کی کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے نبی سے سنا اور سمجھا ہو۔ حدیث کا سننا ایک الگ بات ہے اور حدیث کا سمجھنا ایک الگ بات ہے۔ تو یہ تابعی ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ مجھے ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور سمجھا ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث اب سنا رہے حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں ہاں میں تمہیں اپنے پیارے رسول کی ایک حدیث سناؤں گا، اور یہ حدیث میں نے اپنے اسی گھر میں سنی تھی اپنے نبی سے، اور جب میرے نبی نے یہ حدیث مجھے بتائی تھی کوئی تیسرا نہیں تھا، میں تھا اور میرے نبی تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے والے اچانک بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اتنی خطرناک حدیث ہے کہ حدیث بیان کرنے والے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں دوبارہ پھر حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے، کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سناؤں گا جس کو میں نے اپنے پیارے رسول سے سنا تھا۔ دوبارہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ میں حدیث سناؤں، پھر دماغ پر کنٹرول نہیں رہتا، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پانی ڈالا جاتا ہے چہرے پر، حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو پوچھا جاتا ہے، اٹھتے ہیں، ٹیک لگا کر کسی طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے رسول کو یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا، تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو پکارا جائے گا۔ سب سے پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا کیا جائے گا۔ نمبر 1 رجل جمع القرآن، سب سے پہلے اس آدمی کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ تھا، جو قرآن کا قاری تھا، جو قرآن کا عالم تھا، جس نے قرآن کو پڑھایا تھا، پہلے اس کو بلایا جائے گا۔ وَرَجُلٌ اقتتل فی سبیل اللہ، اور پھر اس کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، پھر اس کو بلایا جائے گا جس کے بعد بہت پیسہ تھا۔ سب سے پہلے قاری صاحب کو بلایا جائے گا، قرآن کے عالم صاحب کو، حافظ صاحب، ادھر آئیے۔ کیا میں نے تم کو وہ قرآن نہیں سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ تو قاری صاحب بولیں گے بلا، جی ہاں ضرور۔ فماذا عملت فیما علمت، تو جو قرآن ہم نے آپ کو سکھایا تھا اس قرآن پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ اب قاری صاحب جواب دیں گے، قرآن کے عالم صاحب جواب دیں گے، قرآن کے حافظ صاحب جواب دیں گے، کنت اقوم به آناء اللیل وآناء النہار، اے اللہ میں تیرے قرآن کو دن میں بھی پڑھتا تھا، رات میں بھی پڑھتا تھا، خود بھی پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی پڑھاتا تھا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بولیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کہے گا تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تھا، تو نے قرآن کو اس لیے سیکھا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تاکہ تجھے دنیا قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا کہے، تاکہ تیرے علم کی تعریف ہو، تاکہ تیرے قرآن پڑھنے کی تعریف ہو، تاکہ تیرا چرچا ہو، تاکہ تیری شہرت ہو، تاکہ تیرا نام ہو۔ تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آئے، اللہ کہے گا الم اوسع علیک مالک،
میرے بندے میں نے تجھے کتنا پیسہ دیا تھا, کتنی دولت دی تھی, میں نے تجھے اتنا مالدار بنا دیا تھا, اتنا امیر بنا دیا تھا کہ تو کسی کا ضرورت مند نہیں تھا, تو کسی کا حاجت مند نہیں تھا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا. بندہ کہے گا ہاں اے اللہ یہ تو سچ ہے. اللہ پوچھے گا تو نے میرے مال کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تیرے راستے میں دن رات لٹاتا رہا, اے اللہ جہاں بھی صدقہ خیرات زکات دینے کی ضرورت پڑی میں دیتا رہا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو پیسہ اس لیے دیتا تھا, تو چندے اس لیے دیتا تھا, تو چیریٹی کے کام اس لیے کرتا تھا, تو غریبوں کی مدد اس لیے کرتا تھا, تو مدرسوں میں زکات اس لیے دیتا تھا, تو مسجدوں میں صدقات اس لیے دیتا تھا تاکہ دنیا تجھے جواد کہے, تاکہ دنیا تجھے سخی کہے, تاکہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں, تاکہ دنیا کہے کہ تو بہت دینے والا ہے, تو بہت بڑا داتا ہے. اس کے بعد تیسرا آدمی آئے گا, اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا. اللہ پوچھے گا کس راستے میں تجھے شہید کیا گیا, کس راستے میں تجھے قتل کیا گیا؟ کہے گا اے اللہ مجھے پتا چلا کہ تیری راہ میں جہاد ہو رہا ہے, اے اللہ میں تیری راہ میں جہاد میں نکل گیا, مجھے قتل کر دیا گیا, یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اس لیے لڑ رہا تھا, تیری تلوار اس لیے چمک رہی تھی, تو میدان جہاد میں اس لیے جا رہا تھا تاکہ دنیا تیری بہادری کے گن گائے, تاکہ تیری شجاعت کے چرچے ہوں, تاکہ تیری بہادری کے گیت گائے جائے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول نے میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا, میرے گھٹنے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ یہی وہ 3 لوگ ہیں, یہ قرآن کا عالم ہے, یہ مالدار تھا, اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا تھا. یہی وہ 3 لوگ ہیں. اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ الذین یسعر بہم النار یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ یہی وہ 3 لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے. سب سے پہلے جہنم کی آگ انہی کے لیے بھڑکے. یہ ہے وہ حدیث جسے سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 بار بے ہوش ہو گئے.